سامعین کرام، اسلام کے بنیادی طور پر دو گروپ سنی اور شیعہ کے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں گروپس مزید کئی گروپوں میں نظریاتی طور پر تقسیم ہوئے۔ اسی طرح سنی گروپ مزید 4 فقہی گروپوں یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں تقسیم ہوئے۔ اگر حنفیہ فقہ کو دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروپ ہے، اور اس فکر کے لوگ زیادہ تر آج کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور وسطی ایشیا کی ریاستوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کے مکتبہ فکر کے بانی دراصل عراق کی مشہور عالم شخصیت نعمان بن ثابت ہیں، جبکہ سنی اسلامک فقہ لکھنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ مشہور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 67 سال بعد یعنی کہ 699 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ایک کثیر تعداد میں سنی مسلمانوں نے ان کے نظریات کی پیروی کی اور حنفی سنی مسلمان کہلائے، جو کہ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں فقہ حنفی کے ماننے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ فقہ حنفی بھی ہندوستان اور پاکستان میں 2 مقامی گروپس یعنی دیوبندی اور بریلوی جماعتوں میں تقسیم ہے۔ ان دونوں گروپس کے عالم بعض اوقات اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے ہی فقہ حنفی کے ماننے والے لیکن دوسرے مقامی گروپ سے تعلق رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے تک خارج قرار دیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم فقہ حنفی کے ذیلی گروپ بریلوی جماعت کی تاریخ، قیام اور نظریات پر بات کریں گے۔ جب اسلام دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلنا شروع ہوا تو نظریاتی طور پر علماء میں بھی اختلاف سامنے آنے لگا۔ ایسی ہی کچھ صورتحال بر صغیر میں بھی تھی۔ بر صغیر میں صوفیزم، سنی حنفی، شیعہ، اہل حدیث، آغا خانی، بوہرا، مہداویہ اور دوسرے گروپس نے بھی اپنا اثر رسوخ پھیلایا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بر صغیر میں سنی مسلم زیادہ تر فقہ حنفی کے ماننے والے تھے، اور ان کے اہل حدیث، شیعہ وغیرہ سے بھی نظریاتی اختلاف رہتا تھا، لیکن بعد میں اس گروپ کے علماء کا بھی آپسی نظریاتی اختلاف سامنے آنے لگا۔ حنفی مسلک میں ایک ایسا گروپ تھا جن کے نظریات اللہ تعالیٰ، حضرت محمد، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء یا پیروں کی تعظیم کے متعلق کا طریقہ اور ان کے بارے میں نظریات دوسرے گروپوں سے مختلف تھے۔ ان کے چیدہ نظریات یہ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء یا پیروں کی زندگی میں اور حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد ان کے پاس پاور اور علم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کر سکیں۔ متبرک ہستیاں جیسا کہ پیران کرام اپنے مریدوں کی اللہ سے شفاعت کرا سکتی ہیں۔ فوت ہونے والے لوگوں کے گناہوں کی شفاعت خرائط اور قرآن پڑھ کر کرائی جا سکتی ہے، جسے عرف عام میں ایصال ثواب کہا جاتا ہے، یعنی مرنے والے کو بعد میں ثواب ایصال کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن، جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں یا موجود ہو سکتے ہیں، جسے حاضر ناظر کے عقیدے کا نام دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بشر، لیکن اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے یعنی کہ پیر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، اور مرید ان کی وفات کے دن کو ہر سال عرس کے طور پر مناتے ہیں۔ فوت شدہ شخص کا تیسرا یعنی کل خوانی کی رسم، جمعرات کرنا، 7 جمعرات کرنا، یعنی مرنے والے کے بعد اگلی ہر 7 جمعرات کو خرائط کرنا، پھر 40واں کرنا، یعنی جب 40 دن پورے ہو جائیں تو ایک دفعہ پھر مرنے والے کے لیے خیرات کرنا، اس کے بعد ہر سال مرنے والے کی برسی کرنا۔ یہ وہ پریکٹسز اور خیالات ہیں جو کہ ہندوستان کے ایک حنفی گروپ اور اس کے ماننے والوں میں پائے جاتے تھے، جبکہ دوسرے مسلم فرقے باشمول ان کے اپنے حنفی گروپ کے علماء بھی اس طرح کے عقائد اور خیالات کی سختی سے تردید کرتے تھے، اور ان پریکٹسز کو بدعت اور کچھ عقائد کو شرک کہنے لگے۔ بیان کیے گئے عقائد کی سپورٹ میں سب سے پہلے جس عالم کا نام بر صغیر میں ملتا ہے وہ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، جو کہ 1757 کو خیر آباد انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ان عقائد کے دفاع اور فروغ بارے متعدد کتابیں بھی لکھیں۔ مولانا خیر آبادی نے بعد میں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سرکار کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے جرم کی پاداش میں انہیں انڈومان کے جزیرے جو کہ کالا پانی کے نام سے مشہور ہے میں گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور 12 فروری 1861 کو انگریزوں نے انہیں وہیں پھانسی دے دی۔ تاہم بہت سے حنفی فقہ کے ایسے عالم بھی تھے جو کہ ان نظریات کے مخالف تھے اور ایسی سوچ اور پریکٹسز کی نفی کرتے تھے۔
ان میں بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور کے ایک قصبہ دیوبند میں رہنے والے عالم قابل ذکر تھے۔ دیوبند شہر کے عالموں نے 1861 میں اپنا ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے بنایا اور ان نظریات کی مخالفت میں کتابیں لکھیں۔ اس پر بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ایک اور شہر اور دیوبند سے 250 کلومیٹر دور بریلی شہر میں ایک اور حنفی سنی عالم مولانا احمد رضا خان نے دیوبند شہر کے حنفی سنی عالموں کے نظریات کی سختی سے مخالفت کی۔ اپنے ان فتووں کو احمد رضا نے حسام الحرمین نامی کتاب کا نام دیا۔ انہوں نے ان فتووں پر درجنوں مقامی علماء کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے 35 علماء کرام سے بھی فتویٰ لیا۔ اس بارے میں ثاقب اکبر اپنی کتاب پاکستان کے دینی مسالک میں بہت ڈیٹیل سے لکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں دیوبند کے حنفی عالموں نے بھی ایک کتاب المحند علی المفند لکھی، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے نظریے کا دفاع کیا بلکہ بریلی شہر کے حنفی عالم کو ایسے عقائد رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اپنے علم اور فکر کے دائرہ اثر کو بڑھانے کے لیے بریلی کے عالم اور ان کے رفقہ کار نے بریلی میں 1904 میں اپنا ایک مدرسہ منظر الاسلام کے نام سے بنا لیا۔ دیوبند اور بریلی کے حنفی عالموں کی اس نظریاتی تقسیم میں مقامی حنفی سنی لوگ بھی نظریاتی طور پر دو گروپوں میں تقسیم ہونے لگے۔ جو حنفی لوگ دیوبند شہر کے دارالعلوم مدرسہ کے عالموں کے نظریات کی پیروی کر رہے تھے، وہ دیوبند قصبے کے نام کی نسبت سے دیوبندی جماعت، دیوبندی فرقہ یا دیوبندی مسلک کہلانا شروع ہو گئے، اور جو لوگ بریلی شہر کے حنفی عالموں یعنی احمد رضا خان اور اس کے ساتھی علماء کی پیروی کرنے لگے تو وہ بریلی شہر کے نام کی نسبت سے بریلوی جماعت، بریلوی مسلک یا بریلوی فرقہ کہلانے لگے۔ بریلوی نظریہ کو باقاعدہ ایک جماعت دینے میں مولانا احمد رضا خان کا بہت اہم کردار ہے۔ احمد رضا خان 1856 میں بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ نسل کے اعتبار سے وہ پٹھان قبیلے بڑھیج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد افغانستان کے علاقے قندھار سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے تھے۔ احمد رضا کے والد کا نام نقی علی خان تھا، جو کہ ایک دینی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے نواب بھی تھے۔ دینی طور پر وہ صوفیزم کے حامی تھے۔ احمد رضا خان نے قرآن کریم اور تمام دینی علوم اپنے والد سے سیکھے۔ وہ صوفیزم کے سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ انہوں نے کسی مدرسے سے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اپنے نظریات کی بدولت وہ جلد ہی ہندوستان کے اپنے ہم خیال مسلمانوں میں بہت مقبول ہوئے۔ ان کے حامی زیادہ تر برِ صغیر کے پیر، گدی نشین اور ان پیروں گدی نشینوں کے مریدین شامل تھے۔ ان کے حامی انہیں اعلیٰ حضرت یعنی کہ حضرت سے بھی اوپر کا درجہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے فتووں میں نہ صرف دیوبندیوں، اہل حدیث، شیعہ بلکہ احمدیوں اور ہندوؤں کے خلاف بھی فتوے دیے۔ 1920 میں انہوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس نامی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد سنی مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا تھا۔ تاہم 1921 میں اعلیٰ حضرت وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے رفقہ کار نے ان کے مشن کو آگے جاری رکھا۔ ان میں پیر آف گولڑا شریف اسلام آباد والے پیر مہر علی شاہ کا نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے احمدی قادیانیوں کے خلاف پوری مہم چلائی، جبکہ ان کے ایک اور ساتھی پیر جماعت علی شاہ نے پاکستان مسلم لیگ کا سیاسی ساتھ دیا اور قیام پاکستان کے لیے کوشش کی۔ جب پاکستان بننے کا وقت آیا تو یہ برِ صغیر کے بریلوی علماء اور پیران کرام ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے حق میں کمپین چلائی۔ حتیٰ کہ کچھ پیروں نے 1946 کے الیکشن میں فتوے دیے کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہ دینے والا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوگا۔ یوں بریلوی مکتبہ فکر نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم تقسیم ہندوستان سے پہلے تک بریلوی مسلک کے ماننے والے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے سیاسی سسٹم میں بریلوی مذہبی جماعتوں اور نظریات کی کوئی خاص جھلک نظر نہیں آتی۔ تاہم بریلوی مسلک کے ماننے والے، جن میں اکثریت پیروں، گدی نشینوں اور ان کے رشتہ داروں کی تھی، وہ مختلف روایتی سیاسی جماعتوں میں ضرور نظر آئے۔ اگر بریلوی مذہبی جماعت کی بات کی جائے تو احمد رضا خان کی قائم کی گئی آل انڈیا سنی کانفرنس کے لیڈران نے 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کے نام سے اپنی مذہبی سیاسی پارٹی بنائی۔ اس جماعت کے سربراہ علامہ احمد شاہ نورانی تھے، جو ایک مشہور سنی بریلوی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قومی سیاسی میدان میں بھی بہت ایکٹیو ممبر رہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت منہاج القرآن اور کراچی کی دعوت اسلامی جماعت نے بریلوی نقطہ نظر کو مزید وسعت دی۔ 1980 کی دہائی میں جب افغانستان کشمیر میں جہاد جاری تھا تو اس جہاد میں بریلوی جماعتوں نے تو کوئی خاص حصہ نہیں لیا، لیکن
لیکن بریلویوں نے انفرادی طور پر دوسرے مسلک کی جماعتوں یعنی اہل حدیث اور دیوبندیوں کے ساتھ مل کر اس میں حصہ لیا۔ 1990 کی دہائی میں بریلویوں کی ایک جماعت سنی تحریک نے فرقہ واریت کی جنگ میں کراچی میں ضرور حصہ لیا۔ اس جماعت کے سربراہ کراچی کے سلیم قادری تھے، جس کا خاندان انڈیا سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ قادری پہلے دعوت اسلامی کا ایک ایکٹیو رکن تھا۔ 2010 کے بعد ایک اور بریلوی جماعت تحریک لبیک نے توہین مذہب کے معاملے پر علامہ خادم رضوی کی سربراہی میں ایک دفعہ پھر بریلوی لوگوں کو نہ صرف بریلویت کے نقطہ نظر پر اکٹھا کیا بلکہ سیاسی طور پر بریلویوں کی علیحدہ سیاسی شناخت دینے کی بھی کوشش کی۔ لیکن اس عمل کے دوران بریلوی جو عام طور پر پرامن سمجھے جاتے تھے، سوسائٹی میں پرتشدد نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی مسلمان آبادی کا 50% سے زیادہ بریلوی عقیدے کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح کی کچھ صورتحال بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ بریلوی مسلک کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔